أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین، الحمدللہ ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری. ہماری یہ خوشبختی ہے الحمدللہ ہم درگاہ اقدس شیخ فاضل شریف میں حاضر ہیں. اللہ کے ولی کامل، آفتاب ولایت، شہباز طریقت، تاجدار تصوف، شیخ المشائخ، خواجہ خواجگان، حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے 138ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضر ہیں. اور قطب العارفین، سراج السالکین، عمدۃ السالکین حضرت خواجہ نور محمد سلیمانی سہو رحمت اللہ تعالی کے 94 عرس مبارک کی تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں. اور میں ان اولیاء کی مزار پہ حاضر ہوں. میرے لیے اعزاز دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ میں اولیاء کے قدموں میں حاضر ہوں. حضرت تاج الاولیاء، سلطان الاولیاء، شہباز طریقت، تاجدار تصوف، شیخ المشائخ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے درگاہ نور پہ حاضر ہوں. الحمدللہ اس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین، پیکر محبت، پیکر شفقت، شیخ طریقت، ولی کامل جناب حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہو دامت برکاتہ القدسیہ تھوڑی ہی دیر میں مشائخ کے جرمن میں درگاہ اقدس پہ حاضر ہوں گے اور چادر پوشی کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کریں گے. ناظرین مکرم، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا اونچا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا، خالق اعلان کر رہا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی، فرمایا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ کے ولیوں کو رب کائنات نے حزب اللہ کہا ہے. یہ دون اللہ نہیں ہے، من دون اللہ نہیں ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کا ولی جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تقرب نوافل کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں فرائض، واجبات اور سنن اور پھر نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، کریم آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، فرمایا اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں. فرمایا وہ بندہ پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا بندہ اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں اللہ کی عظمت کی طاقت آ جاتی ہے. فرمایا مولانا روم نے کہا تھا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. فرمایا پھر اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. ناظرین یہ میرا جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا. اللہ کے ولیوں کا مقام یہ ہے، فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے
میری بارگاہ میں اطاعت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ میرا بندہ مجھ پر توکل کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دے، کوئی دعا کر دے، فرمایا تقدیر مبرہم ہو، یعنی ایسی تقدیر جو بدلنے والی نہ ہو، اور میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے میری ذات پر توکل کر کے، تو رب کائنات فرماتے ہیں میں اپنی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، اور میرا ولی جو بات کہتا ہے اسے تحریر کر دیتا ہوں۔ جس کی شقاوت کے لیے وہ دعا کرے کہ سعادت میں بدل جائے، میں شقاوتوں کو سعادتوں میں بدل دیتا ہوں، میں اسے بلندی عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے۔ ناظرین مکرم، آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے، 100 قتل، ناظرین مکرم 100 قتل کیے، لیکن وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں چل پڑا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ناظرین، میری درگاہ اقدس شیخ فاضل شریف سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، اس نے 100 رحمتیں نازل کی ہیں۔ ناظرین 100 رحمتیں، 100 قتل کی بات کرنے لگا تھا لیکن 100 رحمتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک رحمت پوری کائنات میں تقسیم کی ہے، وہی رحمت نبیوں کے پاس، وہی رحمت ولیوں کے پاس، وہی نبیین کے ساتھ، وہی صدیقین کے ساتھ، وہی صالحین کے ساتھ، وہی شہداء کے پاس، وہی پرندوں میں، وہی چرندوں میں، وہی کائنات کے اندر ہے۔ ایک رحمت اللہ نے ساری مخلوق کو عطا کی ہے، اور اس رحمت میں رحمت للعالمین ہمارے آقا کو بھی نور ملا۔ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ ایک رحمت کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کتنے کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن رب فرماتا ہے لوگوں میں نے ایک رحمت پوری دنیا میں تقسیم کی ہے، اور 99 رحمتیں 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ ناظرین، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پیغام دے رہا ہوں۔ حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس نے سنا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ایسی معافی مانگو جس گناہ سے معافی مانگو پھر ساری زندگی اس گناہ کی طرف نہ دیکھو، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کشف المحجوب میں فیض عالم فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ اس نے گناہ کیا، اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے پھر گناہ ہو گیا، اس نے پھر توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اس نے پھر گناہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا، اللہ نے 70 مرتبہ معاف کر دیا۔ ناظرین سنیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اس نے جب 70 مرتبہ گناہ کیے اور اس کے بعد معافی ہوتی گئی، اس سے پھر گناہ ہو گیا، وہ شرمندہ ہوا، مایوس ہو گیا، کہنے لگا رب بھی کیا کہے گا، یہ میرا کیسا بندہ ہے، بے حیا ہے، یہ بار بار آ جاتا ہے، میرے دروازے پہ بار بار آ جاتا ہے۔ وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اسے حیا آئی، اللہ کیا کہے گا، مالک کیا کہے گا، ارحم الراحمین کیا کہیں گے، اکرم الاکرمین کیا کہیں گے، اسے حیا آئی، وہ مایوس ہو کے بیٹھا۔ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے مایوس ہوا ہے تو ہوا ہے، اگر تو اب بھی مجھ سے معافی مانگے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے پیغام دے رہا ہوں، دیکھیں یہ اہل اللہ جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہاں چور آ جائے، زانی آ جائے، شرابی آ جائے، گناہوں سے لت پت بندہ آ جائے، اہل اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اپنی اماجگاہ میں لے لیتے ہیں، انہیں
محبتوں کا نور عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولی کا یہ حال ہے تو پھر آپ اندازہ کریں جو کائنات کا مالک ہے وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا لجپال ہے۔ ناظرین مکرم، بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص تھا، وہ ایک بت کے سامنے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ میں نے سورہ اخلاص پڑھی، اس میں آتا ہے اللہ الصمد۔ وہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ کئی سال بیت گئے، وہ یا صنم کہتا رہا، پتھر کیا سنتا، وہ تو پتھر ہے۔ یا صنم کہہ رہا تھا شخص، اور پتھر کو پکار رہا تھا۔ یا صنم کہتے کہتے زندگی بسر گئی، زندگی عمر بسر ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ یا صنم کہہ رہا تھا تو اس کے منہ سے بے دہانے نکل گیا یا صمد، یا صمد، اللہ اکبر، یا صمد نکل گیا۔ خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی۔ رب نے فرمایا جبریل دوڑ کے جاؤ، اے جبریل علیہ السلام دوڑ کے جاؤ، اس بندے نے مجھے پکارا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا مالک وہ تو بھولے سے اس کے منہ سے نکلا ہے، وہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، منہ سے یا صمد نکل گیا۔ ناظرین جملہ سنیے گا، خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل علیہ السلام تم نے کہا اس کے بھولے سے اس کے منہ سے نکلا ہے۔ فرمایا وہ بھولا ہے، میں تو نہیں بھولا، میں تو نہیں بھولا، جاؤ دوڑ کے جاؤ، اسے پتا چلے کہ تم ایک مرتبہ کہو یا اللہ۔ میں 10 دفعہ کہتا ہوں ہاں میرے بندے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک مرتبہ کہو اللہ، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا۔ تو آج ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری خوش بختی ہے ہم سلطان الاولیاء، تاجدار تصوف، شہباز طریقت، خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ صوفی اللہ داس سہور رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال پاک 1887 کے اندر ہوا۔ اتنی پرانی درگاہ ہے اور اللہ کے ولی کامل کے در نور پہ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین مکرم، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، یہ توجہ سے یہ بات اپنی اصلاح کر لیں، شریعت مطہرہ یہ ہے دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جب بندہ آتا ہے، ان کی قبروں پہ آتا ہے، ان کے مزار پہ آتا ہے، تو حدیث ہے، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، جہاں اللہ کے ولی لیٹے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو ان رحمتوں میں آ کے جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کیونکہ یہ مقربین لوگ ہیں، جب بندہ ان کے قرب میں آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو، نبی مل گئے تو خدا بھی ملے گا، دعا میں انہی کی ملاقات مانگو۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو مالک بڑا کریم ہے، جب اللہ کے ولی کے مزار پہ آ کے دعا کی جاتی ہے، جہاں ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں ہر وقت ذکر الہی کیا جا رہا ہے، جہاں لوگ آ کے کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، ایسی پاک مجلس میں جب بندہ آ کے دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کون سا مقرب بندہ آ جائے، کون سا درویش آ جائے اور اس کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو، اللہ سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن ہمیں، یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے توبو الاللہ جمیعا، توبو الاللہ جمیعا، مل کے اللہ سے معافی مانگو۔ تو جب ہم اولیاء اللہ کے مزار پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، رب کائنات کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ناظرین مکرم، ایک بہت بڑا عالم دین تھا، یہ بھی حدیث رسول ہے، وہ اللہ کے خوف کی بات کر رہا تھا، اللہ کی خشیت کی بات کر رہا تھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اسے 2 جنتیں ہیں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں؟ وہ اللہ کے خوف کی بات کر رہا تھا، اللہ کی خشیت کی بات کر رہا تھا، جہنم کی بات کر رہا تھا، عذاب کی بات کر رہا تھا۔ ایک بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کا خوف خشیت سنا، خشیت طاری ہو گئی، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا جاؤ جبریل، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں نے سب کی دعا توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو ناظرین مکرم، جب بندہ دعا کرتا ہے نا مل کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، تو مل کے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حاضرین مکرم، ناظرین محترم، یاد رکھیں یہ جو دعا ہے نا، دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ کہتا ہے میری دعا ہی نہیں قبول ہوئی، میں 70 سال سے مانگ رہا تھا، میں 20 سال سے مانگ رہا تھا، یہ غلط جملہ ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حبیب بیان کر دو، اعلان کر دو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے تو انہیں کہہ دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا میں اس کے قریب ہی رہتا ہوں، وہ مانگے تو صحیح۔ دیکھیں ناظرین مکرم، بندہ بندے سے مانگے نا، ایک مرتبہ مانگے وہ دے دیتا ہے، پھر مانگے وہ دے دیتا ہے، بار بار مانگے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، یار تو روز ہی آ جاتا ہے۔ بندہ بندے سے بار بار مانگے، بندہ تنگ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اسے اوائڈ کرتا ہے۔ لیکن مالک کا دروازہ کیسا ہے، اللہ جل مجدہ کا دروازہ کیسا ہے؟ فرمایا بندہ بندے سے مانگے بار بار تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، فرمایا اگر میرا بندہ مجھ سے نہ مانگے تو مولا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا اگر بندہ مولا سے نہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دامان طلب دراز نہ کرے تو مولا ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام نصیر الدین نصیر علیہ رحمت نے فرمایا تھا کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مانگیں، اور مانگنا اللہ سے ہے، لیکن ان کی نسبت سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ جو مقرب ہوتا ہے اس کے ذریعے مانگے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں میرے آقا کریم نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بڑا نور ہے۔ دعا خالق کائنات کی دعا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا۔ دیکھیں بہت سی دعائیں ہیں، لیکن آج میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ صوفی اللہ سہور رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار نور پہ میں دعا مانگتا ہوں۔ بھی دعا مانگے نہ سارے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور یہ ایک راز کی بات بتاؤں، قرآنی بڑی دعائیں ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے بڑی دعائیں سکھائی ہیں۔ کہاں کہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے مالک ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تو رحم کر دے۔ کبھی ہم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ہدایت دینے کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کبھی ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ناظرین اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہونا، ایک دعا ضرور یاد کر لیں، اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ وہ قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہ عرس ہوتا ہے نا، اللہ کے ولی بھی موج میں ہوتے ہیں، رحمت جوش بھی ہوتی ہے۔
تو جب ان کے قرب میں آ کے بندہ دعا کرے تو کرم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، ہم ولی کامل آفتاب ولائد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد سلیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درگاہ نور پہ حاضر ہیں، درگاہ اقدس پہ حاضر ہیں، اور اس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین انتہائی پیاری شخصیت، انتہائی نورانی شخصیت جناب حضور قبلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد صاحو دامت برکاتہم القدسیہ، جو بڑے نفیس انسان ہیں، اللہ پاک نے انہیں اس درگاہ کی سجادگی عطا کی ہے، نوکری عطا کی ہے، اور خاص بات یہ ہے اس درگاہ اقدس سے ہر وقت لنگر جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا فیض ہے۔ جہاں لاہور میں چلے جائیں، پورے لاہور میں سارے ہوٹل بند ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، لیکن داتا کا در کھلا ہی رہتا ہے، داتا کا در کھلا رہتا ہے۔ تو یہ وہ درگاہیں ہیں جہاں اپنے بھی بیگانے بھی پرائے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اطعم الطعام، وہ کریم آقا کا فرمان ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو دسترخوان کو وسیع کر دو۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، اور اللہ کا ولی وہی ہے جو شریعت پر چلنے والا ہے۔ طریقت اور شریعت جدا جدا نہیں ہے، تصوف اور شریعت یکجا ہے۔ یاد رکھیں طریقت اسے ہی ملتی ہے جس کے پاس شریعت کا نور ہوتا ہے۔ حضور سلطان الاولیاء، اللہ اکبر، شیخ کل، شیخ جن والانس، حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، انا درست العلم حتی صرت قطبہ، فرمایا میں علم پڑھتا رہا 25 سال آپ نے علم کی تلاش میں سرگردان رہے اور اس کے علم کے راستے پر گامزن رہے۔ فرمایا میں علم پڑھتا گیا، اللہ پاک نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا کر دیا۔ علم ضروری ہے، اگر شریعت کا علم نہیں ہے تو طریقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک ہی دعا مانگی۔ دیکھیں بڑی بڑی دعائیں قرآن میں آپ کو نظر آئیں گی، کسی نے کیا مانگا، میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں علم مانگا، رب زدنی علما۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کھلے گی، مجھے فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت کا افتتاح میں کروں گا، مجھے فخر نہیں ہے۔ کریم آقا نے ایک طویل حدیث بیان کی، لیکن فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، علم کا جو متلاشی ہے، علم کے راستے پر چلنے والا، میرے آقا نے فرمایا وہ علم کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے، کریم آقا نے فرمایا آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، بلکہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ یہ مرکز جو اولیاء اللہ کے مرکز ہیں، یہاں علم و حکمت کا نور نکلتا ہے۔ بڑے بڑے شعبہ ہے زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے مزاروں پہ آپ دیکھتے ہیں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کا نور دیا جا رہا ہے۔ تو علم کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو واولو العلم، اللہ پاک نے اپنی الوہیت کی گواہی جب دی نا خود، تو رب کائنات نے فرمایا میں اس گواہی میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، فرشتوں کو شامل کرتا ہوں اور اہل علم کو شامل کرتا ہوں۔ اہل علم کا مقام بڑا بلند ہے۔ تو علم کے راستے میں جو بندہ چلتا ہے، میرے آقا کریم کا فرمان، فرمایا ہم کہتے ہیں فلاں بندہ
دنیا کے کسی منصب پہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے، اس کے پاس یہ عہدہ ہے، بڑا کامیاب ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، بڑا کامیاب ہے۔ نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا او میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین کامیاب انسان وہ ہے جو دین پڑھتا ہے اور دین پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم درگاہ اقدس شیخ فاضل شریف میں ہیں اور اللہ کے ولی کامل تاجدار تصوف، شہباز طریقت، شیخ المشائخ، خواجہ خواجگان، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی اللہ داس سحور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 138واں سالانہ اس مبارک کے اندر ہم حاضر ہیں، اور درگاہ اقدس کے جو سجادہ نشین ہیں بالکل اس مزار نور کے قدمین شریفین کی جانب درگاہ اقدس کے جو سجادہ نشین ہیں، ہمارے دلوں کی جو رہنے والی جو ہستی ہے، میری مراد پیکر محبت، پیکر شفقت، محسن و مربی، مشفق مہربان شیخ طریقت حضرت قبلہ خواجہ نور محمد سحور دامت برکات القدسیہ کہ والد گرامی کا مزار نور بھی اس مزار کے قدموں میں ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان ولی کامل حضرت خواجہ غلام صدیق سحور رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کے مزار نور پہ رحمت نازل فرمائے، اور پھر جہاں یہ مزار نور ہے وہاں اللہ کے ولی کامل آفتاب ولائد حضرت خواجہ سعد اللہ سحور رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پہ آپ کی زیارت کر رہے ہوں گے قطب العارفین، سراج السالکین، عمدۃ السالکین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد سحور رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1924 کے اندر جن کا تاریخ وصال ہے ان کا مزار نور ہے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، شیخ فاضل شریف کی درگاہ اقدس پہ حاضر ہیں۔ اللہ کا ولی اس کا بڑا مقام ہے، بڑی رب کائنات نے اسی عظمت اور توقیر عطا کی ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے بھئی؟ توجہ فرمائے، قرآن نے کہا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے نشانی بیان کی، یہ شان ہے، آگے نشانی ہے۔ فرمایا کون ہے اللہ کا ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ اللہ کا ولی، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا ولی جب جنت میں جا رہا ہوگا، کشاں کشاں جنت میں جا رہا ہوگا، وہ راستے میں دیکھے گا کچھ ایسے لوگ جن کو جہنم کا جنہیں پروانہ مل چکا ہوگا، وہ جہنم کی جانب جا رہے ہوں گے، تو ایک اللہ کا ولی پہچان لے گا ان میں ایک بندہ جس کے لیے جہنم ڈکلیئر ہو چکی ہے، جہنم ڈکلیئر ہو چکی ہے، وہ اسے دیکھے گا اللہ کا ولی، تو بھی تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا جی مجھے تو جہنم مل گئی۔ تو وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اس نے ایک مرتبہ مجھے وضو کروایا تھا، ہائے ہائے اس نے مجھے ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، اس نے میری خدمت کی تھی۔ تو رب کائنات فرمائیں گے اے میرے ولی، اے میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کا ولی کہے گا مالک میں شفاعت کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مالک اسے جنت عطا کر دے۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا جس کو تو چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے ولیوں میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان بلند ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام وراء الورا ہے۔ حضور غوث العظم سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، آپ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر اس کا سطر بھی ننگا ہو جائے تو میں اس پر سطر کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں کخردلتن، میں اپنے ہاتھ پر دیکھتا ہوں اپنے تمام مریدوں کو، بلکہ پورے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں، اگر میرا کوئی مرید شقی ہو میں اسے سعید کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ کب سعید ہوگا؟ جب بندہ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہوگا، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نے فرمایا تھا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں۔
فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ مانگتا ہے سجدوں کی کثرت کے ذریعے تم میری مدد کرنا. کیا مانا؟ عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا. جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ناظرین یاد رکھیں، اگر بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور کہیں کمی کجی ہو جائے تو اللہ کی ولیوں کی نسبت سے اللہ پاک اس پہ کرم فرما دیتے ہیں. تو حل اللہ کا مقام، ان کا رتبہ ورا الورا ہے، ورا الورا ہے. دیکھیے اللہ کے ولی کی شان کیسی ہے. آج آپ سنتے ہیں حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہشتی دروازے سے گزر جاتے ہیں جنتی ہو جائیں گے. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گزرو اور جنتی ہو جاؤ. اس کا معنی یہ ہے زندگی اب تم نے ایسے گزارنی ہے جیسے بابا فرید نے گزاری تھی، ویسا زندگی گزارو گے. ان کے دروازے سے گزرنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گزر کے پھر وہی کام کرتے رہیں اور وہی حکم عدولی کرتے رہیں، وہی نافرمانی کرتے رہیں. ان کے دروازوں سے گزرنے کا معنی یہ ہے کہ اے آنے والو، اب تم میرے دروازے سے گزر رہے ہو تو اب ایسے چلنا، زندگی ایسے بسر کرنا جیسے ایک اللہ کا بندہ اطاعت کرتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. تو دوستان محترم، بعض ہمارے ایسے بھی دوست ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس دروازے سے نکل کے جنت کیسے مل جاتی ہے. میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا بات ہے ماں کی، اللہ نے کیا شان بلند کی ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ہماری کروڑوں مائیں بابا فرید پہ قربان ہیں، تو پھر بابا فرید کے دروازے پہ کوئی جنت نہیں ہے. بات یہ ہے جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم آتی ہیں، وہاں نور بھی آتا ہے. حدیث پاک سنیے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے، ذکر الہی کیا جائے، اہل اللہ کی مجلسوں میں چلے جائیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں ذاکرین ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے. اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جائیں وہاں پہ آپ کو قرآن پڑھنے والے ملیں گے. کریم آقا نے فرمایا جہاں مجلس قرآن ہو، مجلس ذکر الہی ہو، ایسی مجلسوں کی تلاش کے لیے اللہ کی ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو ہر وقت تلاش میں رہتی ہے. کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، وہ سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جب بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہاں صرف لوگ دائیں بائیں سے نہیں آتے، وہاں آسمان سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے مقربین بھی آتے ہیں، پھر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر ہوتا یہی ہے کہ جناب نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور ناظرین مکرم، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے، قرآن تو کہتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا جو ولی ہے اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لیکن جتنا اللہ کا ولی ڈرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ڈرتا. قرآن سے جواب دیتا ہوں، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. ناظرین مکرم، بس خواجہ صاحب آنے والے ہیں اور مشائخ کے جرمنٹ میں وہ چادر پوشی کریں گے، لیکن ایک واقعہ سنیے گا اور یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک اللہ کے بہت بڑی ولی تھے اور جناب وہ جنگل میں پہلے ڈاکو تھے اور اس نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور لوگ وہاں سے گزرتے تو جناب وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، جنگل میں ڈیرا تھا، لوگ جو بھی وہاں سے گزرتا قافلہ لٹ جاتا، سامان لے جاتے، قافلے والوں کو نقصان ہوتا.
ایک قافلہ وہاں سے جب گزرنے لگا تو لوگوں نے جنگل سے باہر روک دیا کہ آگے نہ جانا، آگے جنگل میں فضیل نامی ڈاکو بیٹھا ہے، آگے نہ جانا سامان لٹ جائے گا۔ وہ جو قافلہ سالار تھا نا قافلے کا، وہ کہنے لگا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے۔ کہا جی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ خالی آتے ہیں۔ فرمایا ہمارے قافلے میں سب سے آگے قاری قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ کا کرم ہوتا جائے گا۔ ناظرین مکرم قافلہ چل پڑا، جب جنگل میں پہنچا رات گنی رات تھی، اندھیرا تھا، جب قافلے والا وہ قاری قرآن پڑھ رہا تھا بلند آواز میں، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائے؟ تو جناب بس فضیل کے دل پہ چوٹ پڑی، اس نے توبہ کر لی۔ سامعین گرامی قدر میں نے واقعے کو مختصر کر دیا ہے کیونکہ حضرت فضیل کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے اس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت صاحب دست سخا حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد سہود دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا رہے ہیں، اور چند لمحوں میں مزار نور پر حاضر ہو جائیں گے۔ مشائخ ان کے ساتھ ہیں، مقتدر شخصیات ان کے ساتھ ہیں، شہباز طریقت تاجدار تصوف شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی اللہ داس سہور رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا 138واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ الحمدللہ آج چادر پوشی سے افتتاح ہوگا اور اس کے بعد پھر محفل سماع کے اندر ہم جائیں گے۔ الحمدللہ حضور قبلہ عالم پیکر محبت پیکر شفقت صاحب دست سخا درگاہ اقدس کے سجادہ نشین مرکزی سجادہ نشین جناب حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہود دامت برکاتہ القدسیہ اپنے محبوب دوستوں کے ہمراہ، مشائخ کے ہمراہ، مقتدر سیاسی سماجی شخصیات کے ہمراہ چادر پوشی کے لیے درگاہ نور پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ میرا مقدر بھی دیکھے کیسا ہے کہ کب سے اللہ کے ولی نے اپنے قدموں میں مجھے اٹھا رکھا ہے، کب سے کھڑا کر رکھا ہے۔ میں اس صاحب مزار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت خواجہ صوفی اللہ دا سہو سرکار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ نکمے کو کائنات کے سب سے بڑے گناہگار کو اپنے قدموں میں ہر سال بلا لیتے ہیں۔ ناظرین مکرم جو ناظرین میرے ساتھ ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ پاک سب مقروضوں کو بارے کرم سے زیادہ عطا کرے۔ آپ کے دل میں جو نیک خواہش ہے اللہ پاک ہر خواہش آپ کی پوری کر دے، اللہ پاک مدینہ پاک آپ کو عطا کر دے، مرتے وقت کلمہ طیبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ولی کامل قطب العارفین عمدۃ السالکین سراج السالکین ولی کامل حضرت خواجہ نور محمد سلیمانی سہور رحمت اللہ تعالی علیہ کے 94واں عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ اللہ کے ولی کامل شہباز طریقت ولی کامل تاجدار تصوف شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی اللہ دا سہور رحمت اللہ تعالی علیہ کا 138واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور اس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین جلوہ گر ہو رہے ہیں، اپنے بابا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور مشائخ کی جرمٹ میں آ رہے ہیں، اور شخصیات کی جرمٹ میں آ رہے ہیں۔ پیکر محبت پیکر شفقت اور الحمدللہ خواجہ صاحب تشریف لا چکے، الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے، اور جناب محترم حافظ وقاص خالد صاحب بھی ساتھ ذکر الہی کریں گے۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان ولی کامل اس درگاہ اقدس کے سجادہ نشین حضور قبلہ خواجہ نور محمد سہود دامت برکاتہ القدسیہ الحمدللہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور دیگر مشائخ آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے درگاہ اقدس کے اندر الحمدللہ جتنے شہزادگان آ رہے ہیں ان کے نام لینا بڑی طویل لسٹ ہے، میں بار بار خواجہ صاحب کا ذکر کروں گا، اور ذکر الہی تھوڑا سا کریں گے۔ ہمارے حافظ وقاص خالد صاحب ہمارے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اج منگ لو جو کچھ منگنا ہے میرے آقا نے تھو لنگنا ہے جن رہ جانا ہونے رہ جانا جن سنگنا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اج نوری نوری رات آئی میرے آقا دی بارات آئی اج نوری نوری رات آئی میرے آقا دی بارات آئی ساڈے حصے محفل نعت آئی ساڈے حصے محفل نعت آئی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے آڑ نہ کوئی بچاوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے آڑ نہ کوئی بچاوے گا لیکن اوتھے کمبلی والا آوے گا اوتھے کمبلی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ذکر سے ہمارے قلب و روح کو منور کر رہے تھے صاحبزادہ والا شان جناب حافظ وقاص خالد صاحب ناظرین مکرم ہماری خوشبختی ہے ہم اللہ کے ولی کامل آفتاب ولایت سلطان الاولیاء شہباز طریقت تاجدار تصوف شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اللہ داد صوفی اللہ داد ظہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 138واں سالانہ اس مبارک کی تقریب سعید میں حاضر ہیں چادر پوشی ہونے والی ہے درگاہ اقدس کے سجادہ نشین پیکر محبت پیکر شفقت
اور انتہائی مکرم و محترم شخصیت شیخ طریقت حضور قبلہ خواجہ نور محمد صاحب دامت برکات القدسیہ اپنے پاکستان سے عرب و عجم سے آئے ہوئے پاک و ہند سے بالخصوص مشائخ اور درگاہوں کے سجادگان جلوہ فرما ہے، اور الحمدللہ ان کی معیت اور سنگت میں اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں بھی چادر پوشی ہوگی، پھر قبلہ خواجہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ ہماری خوش بختی ہے ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے وہ واقعہ بخاری مسلم کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 100 کا قاتل تھا، 100 کا قاتل، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چل پڑا، پہنچا نہیں۔ ناظرین یہ بات سمجھنے والی ہے، آیا نہیں ابھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، پہنچنے والا تھا، راستے میں روح کب سے اسی سے پرواز کر گئی۔ جناب جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے، خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو، اگر اللہ کے ولیوں کے قریب ہے تو اسے جنت عطا کر دی جائے۔ وہ تو بنی اسرائیل کے ولی تھے، یہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے ولی ہیں۔ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور قبلہ شیخ طریقت درگاہ اقدس کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیکر محبت جناب حضور قبلہ خواجہ نور محمد صاحب دامت برکات القدسیہ عالم اسلام کی مقتدر شخصیات ان کے ساتھ ہیں، اور یہ درگاہ نور کے اندر الحمدللہ بڑے مشائخ علماء اور عظیم شخصیات جلوہ فرما ہے۔ ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ یہ 138واں سالانہ عرس مبارک تقریب سعید کے اندر آپ چادر پوشی فرما رہے ہیں، اور ہمارے درمیان مقتدر شخصیات جلوہ فرما ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک اعزاز اور شرف ہوتا ہے پتہ چلے اللہ کے ولیوں کا امتیاز کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے، پھر رب کائنات اس اللہ کے ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں جبریل ادھر آؤ، اے جبریل علیہ السلام میرے پاس آؤ۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے مولا حکم کرے، رب فرماتا ہے اے جبریل علیہ السلام فلاں بندہ مجھے محبوب ہو گیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ینادی فی السماء، پھر وہ محبت آسمانوں میں اتار دی جاتی ہے، پھر زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت پیکر محبت جناب حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد صاحب دامت برکات القدسیہ مشائخ کے جرمٹ میں پاک و ہند سے جو مشائخ تشریف لائے ہیں، چادر پوشی انہوں نے کی ہے اور پھول پیش کیے ہیں۔ ولی کامل آفتاب ولایت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں، اور یہ تاج نورانی تاج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو تاج، یہ تو ایک محبت کی نشانی ہے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں قیامت کے دن یہ اللہ کے ولی نوری ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پر نورانی تاج ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، لوگ سوال کریں گے یہ کون ہے؟ تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے۔ الحمدللہ چادر پوشی ہو چکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تمام احباب جو ہے وہ اپنی التجائیں اپنی دعائیں پوری دنیا سے التجائیں اور دعائیں خواجہ صاحب کے پاس آئی ہیں۔ مجھے لوگوں نے کہا، اور ARYQ TV کے جتنے ناظرین ہیں انہوں نے کہا ہے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں ہم سب کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ میں بس یہ پھولوں کی حسین پتیاں مزار نور پہ الحمدللہ یہ نور ہے، نور ہی نور ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حضور خواجہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ جب یہ سارے اہل اللہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً کرم ہو جائے گا۔ پاک و ہند کے درگاہوں کے شہزادگان ہمارے ساتھ ہیں، بڑی بڑی مقتدر شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔
اور انشاءاللہ قرآن بھی کہتا ہے نا توبو الاللہ جمیعا، جب تم مل کے مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، نہ صرف آپ نے یہاں درگاہ اقدس کے اندر یہ شخصیات مل کے دعا کریں، بلکہ آپ سب نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ خواجہ صاحب جو ہی ہاتھ اٹھائیں تو آپ نے بھی دامن دراز کر لینا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ آئیے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ دعا کریں گے۔ شیخ طریقت، پیکر محبت، ولی کامل جناب حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد ساہو دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین درگاہ اقدس سے حفاظت دعا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا مالک و خالق، یا پروردگار عالم، جو ہم نے حاضری پیش کی، بالخصوص جو تلاوت کلام پاک پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں درود پاک، کلمہ طیبہ، تلاوت کلام پاک اور دیگر نوافل اور تمام تر عبادات کا جو ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے ہدیہ عقیدت کے طور پہ، تو اس کی تمام تر کلام پاک کو یا پروردگار عالم اور جو کچھ حاضرین، زائرین اور جملہ ہمارے معزز قابل عزت مہمانوں نے جو کچھ بھی پڑھا پیش کیا اور جو کچھ بھی ہم تک پہنچا، اس تمام تر مقدم پاک کلام کا ایصال ثواب بارگاہ آقا دو جہاں، فخر کون و مقام، مالک دو جہاں، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں نذرانتاً، عقیدتاً، تحفتاً، ہدیتاً، شکرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آپ کے آباء و اجداد، خاندان پاک بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، منبع ولایت، حیدر قرار، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور 12 امام، 14 معصومین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، تبع تابعین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، 1,24,000 پیغمبر، غوث، کتب، ابدال، کلندر، اولیاء کاملین، ساحلین، سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، یہ تمام تر ہستیوں کی پاک بارگاہ اقدس میں نذرانتاً، عقیدتاً، تحفتاً، ہدیتاً، شکرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یا پروردگار عالم اس تمام تر ہدیہ عقیدت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص صاحب عرس، صاحب مزار، شیخ طریقت، تاجدار تصوف، خواجہ خواجگان حضور حضرت خواجہ صوفی الاداد سہو رحمۃ اللہ علیہ چشتی، نظامی، فخری و نوری سلیمانی کی بارگاہ میں اور آپ کے تمام تر خاندان، عزیز و اقارب، بالخصوص سجادگان، حضور حضرت خواجہ نور محمد سہو سلیمانی، حضرت خواجہ محمد سعد اللہ سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد عبداللہ سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام نبی سہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام صدیق سہو رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے جملہ خاندان کے خلفاء، مریدین، عقیدت مند، وابستگان، عزیز و اقارب، جتنے بھی احباب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، سب کی روح کو اس کا ایصال ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے ناظرین، حاضرین پوری دنیا سے اس دعا کے اندر شامل ہیں، ان تمام کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہم سب جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنی قابل عزت، معزز، محترم، ذی وقار، انتہائی مہربان، انتہائی مقدم شخصیات میرے ارد گرد تشریف فرما ہیں، ان سب کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، بزرگ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، ان سب کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے قبول فرما۔ یا پروردگار عالم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان سید کونین
آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام تر مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم گرد و جوار میں اور بالخصوص ہمارے شہداء افواج پاکستان کے تمام شہداء، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام شہداء اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں، اور ہمارے تمام اسلامی ممالک جن کے اندر غزہ ہے، فلسطین ہے اور دیگر عراق ہے، ایران ہے، اور پورے امت مسلمہ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کی روح کو اس کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل جنت البقیع، اہل جنت المعلا، اہل وادی السلام کی پاک بارگاہ میں اس کا اصالہ ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دست بستہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پروردگار عالم اس سالانہ عرس مبارک کے موقع پہ جتنے بھی آپ تشریف لائے، ہمارے لیے ان کا آنا اور اس درگاہ اقدس پہ ان کی شرکت اور ان کی تشریف آوری ہم سب کی حاضری اور ان سب کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ذریعہ رحمت اور برکت، عزت اور وقار، سر بلندی عطا فرما۔ اور بالخصوص اس کلام پاک جو کچھ پیش کیا گیا اس کا اصالہ ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے محترم، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ حاجی عبدالرؤوف صاحب کے تمام خاندان کے احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے تمام تر عزیز و اقارب ان کی ارواح کو اس کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے بزرگ حاجی عبدالرزاق صاحب اور اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب ان کے خاندان کے آباء و اجداد کے، ان کی روح کو اصالہ ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام تر گناہ معاف فرما، بطفیل ولی کامل وسیلہ اولیاء کاملین و صالحین و متقین وسیلہ اور ان کے تصدق سے، بالخصوص بارگاہ پنجتن پاک کے تصدق سے، بالخصوص اہل بیت اطہار کے تصدق سے، بالخصوص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تصدق سے، اولیاء کاملین کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے قبول، منظور اور مقبول فرما دے۔ ہمارے دین، دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمارے رنج و علم دور فرما دے، ہمارے تمام تر امور میں خیر اور برکت عطا فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان فرما، جنت الفردوس بغیر حساب و کتاب کے عطا فرما، حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پاک سے محبت کرنے کی توفیقات عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، گستاخین کو نیست و نابود فرما، اور عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو ترقی، خوشحالی، استحکام، سلامتی عطا فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت کرنے والے تمام اور خدمت کرنے والے تمام اداروں کی خیر فرما، ان کی عزتوں میں، رفعتوں میں، برکتوں میں اضافہ عطا فرما، ہمارے تمام تر جتنے بھی احباب عرس مبارک کے امور کے اندر مختلف جگہوں پہ اپنی ذمہ داریوں کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سب پہ کرم اور فضل فرما۔ کل عالم اسلام میں جتنی ہمارے مرد، خواتین، بزرگ، بچے اس دعا کے اندر شامل ہیں، یا پروردگار عالم جس پہ تو راضی ہے ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما اور ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ یا پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، سہکار ہیں، شرمسار ہیں، حقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ابن کریم علیہ السلام تیرے محبوب پاک آقا دو عالم رحمت للعالمین رحمت دو جہاں ہیں، یا کریم پاک پروردگار عالم آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دے، ہمارے تمام رنج و علم دور فرما دے، ہمارے جسمانی روحانی تمام بیماریاں ان سے نجات عطا فرما دے، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں ہر آنے والے دکھ، درد، مصیبت، رنج و علم، ناگہانی آفات، حادثات اور تمام تر فتنہ اور فساد سے پناہ عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات جو ہیں ملک کو اس سے ہمیں پناہ عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں تمام فقہ کے لوگوں کو اور تمام تر مذاہب کو سب کا احترام، تقدس جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو حضور علیہ السلام کے اصحاب کی تعلیمات ہیں، اور بالخصوص حیدر قرار مولا کائنات منبع ولایت حضور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی تمام تر ہدایات ہیں، اور حضور کے خلفۂ راشدین کی جو ہدایات ہیں، اور بالخصوص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی جو اتباع اور پیروی ہو اس کو بالخصوص اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیقات عطا فرما دے۔ یا پروردگار عالم جتنے بھی احباب اس وقت اس حاضری میں موجود ہیں، بلا شبہ تیرے خاص کرم، تیرا خاص فضل ہے، اور ان کے درجات اور رتبات میں بلندیاں عطا فرما، ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں، کاروبار، مال و جان اور عزت آبرو میں بلندیاں عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اور تمام تر جتنے بھی احباب اس کے اندر شامل ہیں ان سب کی جو دعا ہے، جس طرح کے جس نے نیک جائز نیت کی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کی دعا، ہماری دعا قبول فرما۔ ہمیں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ کی باادب حاضری نصیب فرما۔ ہمیں زیارات مقدسہ، نجف اشرف، بغداد شریف، بالخصوص کربلا معلیٰ اور جملہ پاک ہستیاں جو ہمارے 12 امام، 14 معصومین، اولیاء کاملین، صالحین، متقین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کی بارگاہوں کا فیض عطا فرما، ان کا نور عطا فرما، ان کا قرب عطا فرما، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا مالک و خالق ہمارے تمام تر رنج و علم دور فرما، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وعلی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے درگاہ اقدس کے سجادہ نشین شیخ طریقت، پیکر محبت، عظیم روحانی پیشوا، محسن و مربی، مشفق و مہربان حضور قبلہ خواجہ نور محمد صاحو دامت برکات القدسیہ امت مسلمہ کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور اس کی تقریبات کی آخری نشست محفل سماع کی جانب ہم نے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد تلاوت سے آغاز کریں گے۔ ملاقات